پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ اور گالیوں کا طوفان ہے۔ ملک میں تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے، حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ 2018 کے بعد عوامی خدمت کی سیاست کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ غریب آدمی مہنگائی میں پس گیا ہے، لیکن غریب کو مہنگائی اور مہنگی بجلی سے فوری آزاد نہیں کر سکتے۔ 77واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں۔ ہمیں آج جتنا متحد ہونے کی ضرورت ہے شاید پہلے نہ تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سپہ سالار کی پرجوش، ایمان افروز اور دلوں کو گرما دینے والی تقریر کے بعد مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔ سپہ سالار نے جو گفتگو کی وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں جس ملک میں بھی گیا میں نے کہا کہ قرض لینے کے لیے نہیں آیا۔ 77 سال سے قرض لیتے آئے ہیں۔ اس چنگل سے آزادی حاصل کرنا آسان نہیں، لیکن آج فیصلہ کر لیں تو پھر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ آڑے نہیں آ سکتی۔ 200 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے 50 ارب روپے رکھے ہیں۔ سربراہ پاک فوج کے ساتھ مل کر بجلی کے گھریلو صارفین کو مزید ریلیف دینے کے لیے جامع منصوبہ بنا رہے ہیں۔ خدا کرے کہ آئندہ کا IMF پروگرام آخری ثابت ہو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی موجودگی میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت، ادارے، سپہ سالار یک جان دو قالب کی طرح یکسو ہیں۔ سیاسی حکومت اور آئینی اداروں میں جو تعاون آج ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آج اور کل میں یہ فرق ہے کہ اب مکمل مشاورت ہے تاکہ ملک آگے چلے۔ یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان کو مشکلات سے نجات دلوائی جا سکتی ہے اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق پاکستان کے بہترین مفاد میں سپہ سالار اور حکومت کا اشتراک ہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے اور پینل کے لیے سوال اس طرح سے: سیاسی حکومت اور آئینی اداروں میں جو تعاون آج ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، کیا وزیر اعظم درست کہہ رہے ہیں؟ افتخار صاحب۔ دیکھیں، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب تک اپوزیشن کو اس میں شامل نہیں کریں گے تو یہ بات فائنل نہیں کو رزلٹ دے گی۔ کاش آج یہ بات بھی کہتے کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ اس جد و جہد میں شریک ہوں۔ جس جد و جہد کا اعلان چیف آف آرمی اسٹاف نے اور وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے، اس میں ان کو دعوت پبلکلی دینی چاہیے، کیونکہ دیکھیں میں تو اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ مسئلہ پارلیمنٹ کے لوگوں نے ہی حل کرنا ہے۔ میں ابھی میں بریک میں بات کر رہا تھا، جب MRD بنی تو MRD جب بنائی جا رہی تھی اور جس گھر میں بنائی گئی اس گھر کے ایک فریق کا کہنا تھا کہ اپنی والدہ سے کہ آپ نے کن لوگوں سے بات شروع کر دی ہے، یہ تو میرے باپ کے قاتلوں میں سے شریک ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاست میں رستے نکالنے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اور آپ یقین کریں کہ اس MRD کی تحریک نے ضیاء الحق جیسے عامر کو ہلا کے رکھ دیا، اور وہ کوئی MRD کی تحریک اتنے بڑے جلسے، جلوسوں، دھرنوں پہ مشتمل نہیں تھی۔ روزانہ ایک گرفتاری دی جاتی تھی، ایک گرفتاری صرف، لیکن اس ایک گرفتاری نے، روزانہ کی گرفتاری نے ہلا کے رکھ دیا MRD کی تحریک نے اس آدمی کو۔ افتخار صاحب، شاید سیاسی جماعتوں کو آمریت میں احساس ہوتا ہو اکٹھا ہونے کا۔ نو، میں نہیں مانتا۔ آمریت اپنی جگہ ہے، صرف آمریت میں اکٹھے نہیں ہوتے، ان لوگوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ یہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا آمریت کے دور میں تو نہیں بنا نا، انہوں نے مل کے بنایا۔ اس میں بھی لوگوں نے ڈس ایگری کیا، ایسے دوست ہیں جنہوں نے دستخط نہیں کیے، لیکن ایک چیز بن تو گئی۔ بالکل صحیح۔ پھر جب یہ آپ دیکھیں جو اپنا یہ بنا، فیصلہ ہوا کہ دو پارٹیوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں۔ عمران خان نے اگرچہ اس پہ سگنیچر نہیں کیے، لیکن عمران واز ویری مچ پریزنٹ ان دیٹ میٹنگ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دیکھیں آپ کیسے بات کر رہے ہیں، اگر پرائم منسٹر یہ کہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ دیکھو لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ ہمارے 6 پوائنٹس ہیں کہ ہم خوارج سے بات نہیں کریں گے، ہم ملک دشمنوں سے بات نہیں کریں گے، ہم کسی کو پاکستان پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو پاکستان کو اقتصادی طور پہ مفلوج ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور پھر اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے تو لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، ٹھیک ہو گیا، لوگ فیصلہ کریں گے بھی کیا ہوا۔ درست ہے، درست ہو گیا۔ یہ طریقہ ہے آگے جانے کا۔ شہزاد صاحب، حکومت، ادارے، سپہ سالار یک جان دو قالب کی طرح یکسو ہیں۔ شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے، عمران خان کے دور میں اپریل 22 تک حکومت، ادارے، سپہ سالار یک جان دو قالب کی طرح یکسو نہیں تھے کیا؟ اچھا، ایک اور چیز دیکھیں، یہ 365 دن ہوتے ہیں سال میں، اور ماشاءاللہ 5 سال کا دور ہوتا ہے۔ اس میں شاید 8 یا 10 سال کے اندر ایسے دن ہوتے ہوں گے جب سپہ سالار اور وزیر اعظم کسی ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہوتے ہوں گے، یعنی ساتھ اکٹھے ایک جگہ بیٹھے ہوں گے۔
صرف ان 8-10 دنوں میں ہی یہ باتیں کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ وہ جو باقی 350 دن ہیں جو کہ آپ وزیر اعظم کے طور پہ کام کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، اپنی کیبنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں، وہاں پر تو بالکل سامنے بیٹھا ہوتا ہے آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن، اس سے بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس کو اپنے چیمبر میں کیوں نہیں بلاتے؟ اس کو اپنے دفتر میں کیوں نہیں بلاتے؟ اس سے گفتگو کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ جو سیاسی عمل ہے یہ ہم نے اس کا وعدہ وعید صرف سپہ سالار کے آگے بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم نے سیاسی عمل کو شروع کرنا ہے یہ سپہ سالار کی موجودگی میں صرف ہم یہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس طریقے سے اس کو کنڈیشنل اور اس طریقے سے اپنے آپ کو کیوں مقید کر لیتے ہیں اپنی سوچ کے حساب میں۔ میرا خیال ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ بات بڑی بہتر کی گئی، ہمارے ہاں چارٹر آف ڈیموکریسی کی مثال ہے، ہمارے ہاں باقی پولیٹیکل موومنٹس کی مثال ہے جو کہ کامیاب موومنٹس تھے۔ تو اس وقت وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ایک ایسی موومنٹ ہو، سیاسی عمل ہو جس سے کہ ملک کا فائدہ ہو۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف بڑی بریفلی کہ دیکھیں آپ نے کیا سیاسی حکومت اور آئینی ادارے، سیاسی حکومت میں کون سے حصے ہیں جی؟ وزیر اعظم ہے، کیبنٹ ہے، بیوروکریسی اور ملٹری ہے، یہ 4 ہو گئے سیاسی لوگ۔ اور آئینی ادارے کیا ہیں؟ پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے اور الیکشن کمیشن۔ تو اگر ان 3 کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو پھر وزیر اعظم کو کوئی شکایت کی وجہ رہ ہی نہیں جاتی، ان کو گیلپ کرنا چاہیے۔ ان کی اصل میں شکایت کیا ہے؟ ان کی شکایت یہ ہے کہ پاپولزم زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ تو پاپولزم ورسز پرفارمنس کی سیاست ہے آج کل، آج کے زمانے میں۔ اور اگر کوئی وہ یہ سمجھ جائیں کہ اگر اس طرف پاپولزم ہے تو میرے پاس پرفارمنس ہے، میں پرفارمنس دکھاؤں گا تو اس پاپولزم کو میں ڈیفیٹ کر پاؤں گا، اس کو شکست دے پاؤں گا۔ لیکن اگر پرفارمنس نہیں، پاپولزم کا خوف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس خوف کے نیچے اپنے پرفارمنس نہیں کر پاتے تو پھر تو یہ ان کی اپنی کمزوری اور ناکامی ہے۔ تو اس کا گلہ کسی اور سے مت کریں، نہ کسی اس ماحول اور تناظر سے کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنا تعاون مقتدرہ عمران خان حکومت کے ساتھ کر رہی ہے اس کا عشر و عشیر بھی اگر ان کے ساتھ ہوتا یا کسی بھی حکومت کو ملتا تو ملک ترقی کر چکا ہوتا۔ آج انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کی صورتحال کیا ہے۔ یہ ترقی، یہ ماحول کب نظر آنا شروع ہوگا؟ میرا خیال ہے ذرا جلدی کر رہے ہیں ہم، جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ 4 مہینے گزرے ہیں، ابھی تو ان کو خیر بہرحال وقت ملے گا کچھ آگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سیم پیج جو ہے، سیم پیج ہی کی بات انہوں نے کی، سیم پیج جو ہے وہ کیا ثمرات دیتا ہے یہ آگے ہم دیکھیں گے۔ سیم پیج اور یک جان دو قالب ایک ہی بات ہوتی ہے؟ میں نے کہا میں بھی سمجھ لوں۔ یک جان دو قالب تو ان کی زبان ہے نا، وہ ایک خاص طرح شبانہ روز محنت کرتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں، اسی طرح انہوں نے یک جان دو مطلب مفہوم پورا ہو گیا یہاں جی، وہ ان کا ایک گفتگو کا طریقہ۔ سیم پیج کے مسائل جو ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے دونوں طرح کے سیم پیج دیکھے ہیں، یعنی ڈبل ایج سورڈ ہے نا۔ ایک سیم پیج تو وہ ہوتا ہے جس میں فاشزم آ جاتا ہے، یعنی ایک 1 پارٹی حکومت بننا شروع ہو جاتی ہے جس میں اپوزیشن کو کچل دیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس جو ہیں ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، آزادی اظہار رائے پر پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک سیم پیج کی بری شکل ہوتی ہے۔ ویسے ان ایسنس سیم پیج تو بہت اچھی بات ہے، میرا خیال ہے ہر ریاست جس نے ترقی کی ہے وہ سیم پیج پر ہی ہوتے ہیں ادارے، یعنی ایک دوسرے کے کام میں رکھنا تو نہیں ڈال رہے ہوتے نا، ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کس بنیاد پہ تعاون کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ پیج کون سا ہوتا ہے جس پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں؟ وہ آئین کا صفحہ ہوتا ہے نا، اس پر جب اکٹھے ہوتے ہیں یعنی آئینی دائروں کے اندر رہ کے اپنا کام کرتے ہیں۔ ہاں، اگر پارلیمان کو مضبوط بنا رہے ہیں تو بہت اچھا سیم پیج ہے، اگر امن و امان قائم کرنے میں اور معاشی ترقی میں وہ سیم پیج معاون ثابت ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم تو سیم پیج کے حامی ہیں اور یہ ہونا چاہیے، لیکن جن تجربات کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں نا کہ ماضی میں ہم نے کیا دیکھا اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ایسا نہ ہو، اپنے اپنے دائروں کے اندر تمام ادارے ایک دوسرے سے کوآپریشن کریں اور سیم پیج پر رہیں۔ یہ بہت خوشائن بات ہے، بہت ہی خوشائن بات ہے۔ زیغم صاحب، پاکستان کا ہر وزیر اعظم وقت سے پہلے گھر گیا اور اقتدار میں رہنے کے دعوے ہی کرتا رہا۔ کیا شہباز شریف صاحب تاریخ سے انجان ہیں یا انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ تاریخ کو بھی جانتے ہیں اور حالات کو بھی جانتے ہیں، اور حالات کی ڈیسپریشن ہی ان کو اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس طرح کی قصیدہ خوانی کریں۔ وہ فرماتے ہیں سیاسی حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان، تو کیا پارلیمنٹ آئینی ادارہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر ایگزیکٹو آئینی ادارہ ہے یا نہیں ہے جس کے وہ خود سربراہ ہیں؟ اور سب سے بڑا آئینی ادارہ آفٹر دا پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے نا، جس سے مسلسل ان کی کیبنٹ جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، ہر روز اس پہ حملہ آور ہے۔ اور جس تعاون کی وہ بات کر رہے ہیں، جس یکجان اور دو قالب کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہم دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ سکندر مرزا اور ایوب خان یکجان اور دو قالب نہیں تھے،
انہوں نے کو ہی مل کر کیا تھا, جمہوریت ہی مل کر ختم کی تھی. کیا ہوا سکندر مرزا کے ساتھ؟ ضیاء الحق اور جنیجو یکجان دو قالب نہیں تھے. کیا ہوا جنیجو کے ساتھ؟ مشرف اور جمالی یکجان دو قالب نہیں تھے. عمران خان اور باجوہ یکجان دو قالب نہیں تھے. اور پھر حسینہ واجد اور جنرل وقار الزمان بنگلہ دیش کے جو آرمی چیف ہیں, وہ یکجان دو قالب نہیں تھے. وقار الزمان تو حسینہ واجد کے رشتہ دار تھے. وہ یوں سمجھ لیں کہ حسینہ واجد کے ساتھ ڈار تھے. پھر کیا ہوا؟ when push comes to shove, جب پرفارم نہیں کریں گے, غیر مقبولیت آپ کی بڑھے گی, عوام آپ کے خلاف ہوں گے, یوتھ آپ کے خلاف ہوں گے, تو اس وقت یہ کندھا آپ کو نہیں ملے گا. یہ تقریریں آپ کو نہیں بچائیں گی. ان تقریروں سے آپ اپنے لیے جگ ہنسائی کا سامان کرتے ہیں. پرفارم کریں اور ختم کریں. دیکھیں, ایک طرف پاپولزم ہے, آخری بات جی, ایک طرف پاپولزم ہے, دوسری طرف نیپوٹزم اور کرونی کیپٹلزم نہیں ہے. اگر پاپولزم کے مقابلے میں نیپوٹزم اور کرونی کیپٹلزم کی طرف پرفارمنس ہوتی تو یہ بھاشن دینے کی ضرورت نہ پڑتی. ٹھیک ہو گیا. تو ضیاء صاحب, آپ کی بات کو پروگرام کے آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں. تاریخ کی نظر میں وہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں, بات تو سچ ہے اور بات ہے بھی رسوائی کی, مگر ہم دعاگو ہی ہو سکتے ہیں کہ اب کی بار رسوائی نہ ہو.